الصلاة خير من النوم۔ یزید کی پھانسی کو فاسد حکومت کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں اور اہل و عیال پر مختصر سا قافلہ حسین 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچا۔ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچا۔ 7 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو ابن سعد کا دستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیموں کی طرف آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ اس آخری رات ہم اپنی اچھی طرح نماز ادا کریں، دعا مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو جب جمع کیا، آپ نے اپنے اصحاب سے نہایت ہی عجیب و غریب خطاب فرمایا کہ جس میں آپ نے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کسی کو اہل بیت کا اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریخی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے نواسۂ رسول، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے جذبات سن کر انہیں اجازت عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ رات بھر نوافل ادا کیے اور بارگاہ خداوندی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگی۔ 10 محرم الحرام خونی آفتاب اپنی خونا شانیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ حسینی فوج کے 72 سپاہ سالاروں نے یزید کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن کیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو مدین کر کے علمبردار حضرت عباس کو برحمت فرمایا۔ اس کے بعد اتمام حجاج کے لیے دشمن کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ کیا تمہیں ان کا قول یاد نہیں ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں رائے بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ صرف حر بن یزید دامن پر آج کی اس تقریر کا اثر ہوا اور یہ کہتے ہوئے آپ کی جانب چل پڑا، اور یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حول اپنی فوج کو چھوڑ کر قافلہ حسین میں شامل ہوا۔ اس کے بعد 1 to 1 مقابلے کا آغاز ہوا جس میں اہل بیت اطہر کا پلڑا بھاری ہوا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ امام حسین کی بدائی اور یقین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر فدائی ایک ایک کر کے کٹ کر مر رہے تھے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھرا۔ دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ عباری علی اکبر عبداللہ بن مسلمہ ظافر عیار کے پوتے عقیل کے فرزند عبد الرحمن حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ جب اہل بیت میں سے کوئی باقی نہ رہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار صاحب جان حضرت سیدنا زین العابدین نے اپنے والد کرامی سے اجازت طلب کی، لیکن
حضرت امام حسین نے آپ کو اجازت نہیں دی اور خود میدان کربلا میں اتر گئے، اور اس مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ حیدر کرار کا یہ فرزند اس طرف تلوار لے کر نکلتا تھا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ اسی طرح مارکے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیاس لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے لیے دریائے فراق کا رخ کیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر لگا اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کا طویل حصہ میدان کربلا میں تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، اور دشمنوں میں سے کوئی آپ کے مقابلے پر آنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ پورے یزیدی لشکر نے آپ کو ہر طرف سے اپنی مرغے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی آپ کے قتل کا ذمہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر نے انہیں بھڑکایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر۔ شمر لائن کے اکسانے پر یزیدی لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا۔ زرا بن شریف تمیری نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ پھر سنان بن ابیر امر نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے حضرت امام حسین گر پڑے۔ آپ کے زمین پر گرنے پر شمر نے آپ کی طرف آگے بڑھا اور آپ کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے باقی افراد پر مشتمل کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچایا گیا۔ یہ سیاہ وقت انسان اس سختہ حالت میں بھی ارادے اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن سیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن سیاد سر مبارک کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایک کونے میں موجود تھے۔ ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا کہ ان لبوں سے چھڑی ہٹا دو، اللہ کی قسم جن کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ یہ کہہ کر رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کی غضب کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ بولا کہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن ارقم مجالس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لختے جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بدوں کو نوازتا ہے۔ آج جہاں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین پر عمل پیرا ہوں، اپنی ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، باہمی رنجشوں اور فرقہ واری چھوڑ کر محبت عالم کا نشان دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم بردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں، تاکہ روز حشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے سامنے طلوع ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ اے حبیب خدا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں دین کی سربلندی کی خاطر قربان کی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔